السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ٹریولاگر۔ آج ہم لوگ ایک ایسے عیاش ملک کی سیر کریں گے جس کے سینما گھروں میں عام فلموں کی بجائے گندی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس ملک کے اسٹرپ کلبز میں لڑکیاں کپڑوں کے بغیر شہوت انگیز رقص پیش کرتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم جو لوور میوزیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی ملک کا شاہکار ہے۔ ادب کی دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انعامات اسی ملک نے جیتے ہیں۔ مغربی یورپ کی بلند ترین چوٹی مونٹ بلینک اسی ملک کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ عالمی ثقافتی ورثے کی دوسری سب سے بڑی تعداد اسی ملک میں موجود ہے۔ اس ملک کی ٹرین گرانڈے وٹیز دنیا کی تیز ترین ٹرینوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے لبرٹی جزیرے پر واقع مجسمہ آزادی امریکہ کو دراصل اسی ملک نے تحفے میں دیا تھا، اور فلمی دنیا کا سب سے باوقار فلم فیسٹیول کینز فلم فیسٹیول اسی ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹ لائٹس کی ایجاد کرنے والے اور دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ملک فرانس کی۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فرانس کا سرکاری نام فرینچ ریپبلک ہے۔ فرانس وسطی مغربی یورپ میں واقع ایک ملک ہے۔ فرانس کا کل رقبہ 5,51,695 مربع کلومیٹر ہے۔ فرانس کی آبادی 67.75 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ پیرس، جسے اکثر محبت کا شہر کہا جاتا ہے، فرانس کا دارالحکومت ایک لازوال اور رومانوی شہر ہے جو اپنے شاندار فن تعمیر، عالمی معیار کے فن اور پاکیزہ فن کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر آئیفل ٹاور، نوٹر ڈیم کیتھیڈرل اور لوور میوزیم جیسے مشہور تاریخی مقامات پر فخر کرتا ہے، جو پراسرار مونا لیزا کا گھر ہے۔ پیرس کو اپنے دلکش پہلوؤں جیسے مونٹ مارٹری اور میرس، ہر ایک اپنے منفرد کردار اور ماحول کے ساتھ کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنے کیفے کلچر، دریائے سین پر تاریخی پل اور 2000 سال پرانی اپنی بھرپور تاریخ کے ساتھ پیرس ثقافت، فن اور فرانسیسی نفاست کے جوہر کے متلاشی مسافروں کے لیے ایک پسندیدہ مقام ہے۔ فرانس میں سرکاری طور پر فرینچ زبان استعمال ہوتی ہے۔ فرانس میں یورو کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ فرانس کی آدھے سے زیادہ آبادی عیسائیت مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ آئیفل ٹاور، جسے فرانسیسی میں لا ٹور آئیفل کہا جاتا ہے، دنیا کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے، جو پیرس فرانس کے مرکز میں واقع ہے۔ 1889 میں ورلڈ فیئر کے لیے بنایا گیا، یہ 324 میٹر کی اونچائی پر کھڑا ہے اور اسے انجینئر گسٹیو آئیفل نے ڈیزائن کیا۔ لوہے کا یہ شاہکار اپنے مشاہداتی ڈیکوں سے پیرس کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آئیفل ٹاور کا جالی دار ڈھانچہ جو رات کو روشن ہوتا ہے، پیرس کے رومانوی رغبت میں اضافہ کرتا ہے اور اسے شہر اور فرانس کی قوم دونوں کی لازوال علامت بناتا ہے۔ اپنی ثقافتی اہمیت اور تعمیراتی شان و شوکت کے ساتھ آئیفل ٹاور روشنی کے شہر کی سیر کرنے والوں کے لیے ایک لازمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ خوبصورت فرانسیسی ریویرا میں واقع گراس کے پرفیوم اولڈ ویک کی آرٹسٹری کی عروج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دنیا کی پرفیوم کیپٹل کے طور پر پہچانا جانے والا گراس 17ویں صدی سے خوشبوؤں کی کاشت کر رہا ہے۔ اپنے خوشبودار پھولوں کے کھیتوں، خاص طور پر چنبیلی، گلاب اور لیونڈر کے لیے مشہور، قصبہ رنگ برنگے مختلف خوشبودار پھولوں سے ہر وقت مہکتا ہے۔ گراس کی منفرد آب و ہوا اور ٹیروئر بے مثال خوشبوؤں کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو اسے دنیا بھر میں پرفیوم کے کیپٹل کا درجہ دیتے ہیں۔ اسٹراسبرگ فرانس کے السیس علاقے کا دارالحکومت، تاریخ، ثقافت اور یورپی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہ حیرت انگیز اسٹراسبرگ کیتھیڈرل کا گھر ہے، جو گوتھک فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اسٹراسبرگ یورپی پارلیمنٹ اور کونسل آف یورپ کی سرکاری نشست کے طور پر اپنے کردار کے لیے مشہور ہے، جو اسے یورپی اتحاد کی علامت بناتا ہے۔ شہر کے متنوع کھانوں میں فرانسیسی اور جرمن اثرات کو ملایا جاتا ہے، جن میں چوکروٹ گارنی اور ٹارٹے فلیمی جیسے لذیذ پکوان شامل ہیں۔ فرانسیسی سالانہ تقریباً 30,000 میٹرک ٹن ایسکارگوٹ ڈکار جاتے ہیں۔ تاہم فرانس میں کھائے جانے والے تمام گھونگھوں میں سے تقریباً 2/3 مشرقی یورپ اور بلکان سے آتے ہیں۔ ایسکارگوٹ عام طور پر لہسن، اجمودا اور مکھن کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، جو اسے ایک لذیذ اور ذائقہ دار پکوان بناتا ہے۔
एस्कार्गोट खाने की रिवायत सदियों पुरानी है और ये फ्रांस के खाने की तनूव और मुनफरिद और मज़ेदार जायकों को चखने के जज्बे की अक्कासी करता है। फ्रांसीसी एल्प्स में वाक़ई मोंट ब्लैंक मगरबी यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये सतह समंदर से 4809 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई है। ये मशहूर चोटी फ्रांस और इटली की सरहद पर फैली हुई है और कोह पे माओ और बैरूनी शायकीन के लिए एक काबिल एहतराम मंजिल है। मोंट ब्लैंक मैसिव ग्लेशियर्स और नाहमवार खितों से लेकर दिलकश अल्पाइन देहात तक शानदार अल्पाइन मनाजिर पेश करता है। मोंट ब्लैंक का नाम पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी से माखूज है और ये एल्प्स में कोह पे माओ के लिए सबसे ज़्यादा मतलूब चैलेंजों में से एक है। फ्रांस में जिंदा लोगों के साथ साथ मुर्दों की भी शादियां की जाती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। फ्रांस में अगर कोई कवारा मर जाए तो मरने के बाद भी उसकी शादी हो सकती है। फ्रांसीसी कानून के तहत आप किसी मुर्दा से भी शादी कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि अगर कोई शख्स आपसे शादी का इरादा रखता हो और वो मर जाए तो उसके मरने के बाद भी आप उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ्रांस के सदर से इजाज़त लेना पड़ेगी। फ्रांस अपनी शराबसाजी में आलमी शोहरत का हामिल है। बोर्डो, बरगंडी और शैंपेन जैसे मशहूर वाइन वाले इलाकों पर फख्र करते हुए फ्रांस अंगूर की मतनू इकसाम की काश्त करता है। बोर्डो के दिलकश सुर्ख रंगों से लेकर बरगंडी के खूबसूरत चार्डोनेज तक फ्रांस की शराब बैनुल-अक़वामी सतह पर पसंद की जाती है। शराब की मशहूर किस्म शैंपेन दरअसल फ्रांस के एक इलाके का नाम है और इस इलाके में तैयार होने वाली शराब को इसकी निस्बत से शैंपेन कहा जाता है और इसके अलावा किसी दूसरी शराब को शैंपेन कहने की इजाज़त नहीं है। फ्रांसीसी बरगंडी की 73 साल पुरानी बोतल नीलामी में फरोख्त होने वाली शराब की अब तक की सबसे महंगी बोतल है, जो 5,58,000 अमरीकी डॉलर्स में फरोख्त हुई। तो ये थे फ्रांस के बारे में चंद ऐसे हकाइक जो वाकई हैरानकुन हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नई मुल्क की कहानी लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।